نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تھوڑی سی بات ہم کریں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تھوڑی سی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے فضل سے کرم سے سب سے پہلے بڑے آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، آقا علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والے، توحید پر عمل پیدا کرنے والے وہ صدیق اکبر ہیں۔ لاکھ مرتبہ ان کو یہ کافر کہیں، خاص طور پہ یہ اہل تشیع کا امام جو بنا ہوا ہے، اللہ یاری صاحب، اللہ یاری، اس نے پھیلا دی ہے پوری دنیا میں بیماری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ یہ شرف بخشا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں۔ اسی طرح غار میں اپنی گود میں سلانے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و عزت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے، غار میں سانپ کا ڈنگ کھانے والے، ثانی یس نہیں عظما فی الغار کا رتبہ پانے والے، جس کی اصحابیت کا، جس کے صحابی ہونے کا کیا کہتے ہیں دلیل یا دعویٰ وہ اللہ نے خود مہیا فرما دیا۔ اسی آیہ مقدسہ میں لا تحزن ان اللہ معنا سے پہلے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بھی اپنے ساتھ صحابی اپنا مانا، اللہ نے بھی مانا، اللہ نے بتا دیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ یہ صدیق اکبر کی شان میں اتنی آیہ مقدسہ ہی کافی ہے، باقی دلائل جو ہیں وہ سنتے رہو کہ وہ کافر ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کر دیا، یہ ایسے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے افضل مسلمان صدیق اکبر کو ٹھہرایا اور فرمایا کہ صدیق کو کہو، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ نبی علیہ السلام بیمار ہیں، آخری لمحات ہیں، پتہ ہے کہ بعد میں امامت کا رولہ پڑ جانا ہے، تو اس رولے کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدیق کو کہو نماز پڑھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے جب اللہ اکبر کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، صدیق کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ اب اسی دلیل کو لے کر، اس حدیث کو لے کر اللہ یاری کے منہ پہ چھتر مارو کہ نبی علیہ السلام نے مسلمان سمجھ کر امام بنایا تھا یا غیر مسلم یا منافق یا کافر، کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ ہمیں ٹمک تو یہاں ادھر ادھر سے حدیثیں، ادھر سے باتیں صدیق اکبر کے بعد فٹ کر دے گا اور صدیق اکبر کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ صدیق اکبر کا پہلے ایمان ثابت کرو۔
تو نبی علیہ السلام نے تو آخری وقت میں بھی صدیق اکبر کو اپنے جائے نماز پہ کھڑا ہونے کا حکم دے دیا. قربان جاؤ صدیق اکبر کی مسلمانی پر، قربان جاؤ ان کی صحابیت پر، کہ اللہ کے رسول نے آخری وقت میں بھی صدیق اکبر کو اپنا جان نشین مقرر فرما دیا. یہ تو بات تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے عمر فاروق، صدیق اکبر، یہ تینوں آدمی اکٹھے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے گھر میں. اسی طرح عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر سے شیطان بہت بھاگتا ہے، ڈرتا ہے. کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جس گلی میں شیطان جا رہا ہو تو آگے سے عمر فاروق آ جائیں تو وہ گلی چھوڑ دیتا ہے یا پیچھے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح یہ اہل تشیع شیطان کی مانند ہیں. جب عمر فاروق کا نام آئے گا تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی. مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان عمر فاروق کا یہ ہے کہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو پھر فتوحات پر کیا کہے، فتوحات کے انبار لگ گئے. ہر طرف فتح ہی فتح. مصر فتح ہو گیا، پھر شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا. فارس سارا عمر فاروق کے دور میں فتح ہو گیا. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے لشکر دے کر ایران کی طرف بھیجا. مقام نہامت پر ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی. جمعے کا وقت تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریہ کو پکار کر کہا، ہے وہ مدینے جمعہ مدینے پڑھا رہے ہیں. ساریہ کو کہا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اب یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف آواز نہیں سنی، تمام لشکر نے سنی. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، نکال کے دیکھ لینا عمر فاروق کی شان میں. تو جب ایسا آدمی 1000 میل دور تک اپنے لشکر کو دیکھ کر کہا رہا ہے یا ساریۃ الجبل، تو اس جیسا مسلمان کون ہوگا؟ اتنی فتوحات مسلمانی کی جتنی بھی تعریف کی جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کافی فتوحات ہوئی اور کروڑوں کے حساب سے مسلمان ہوئے. مطالعہ اپنی جگہ پہ کہاں اپنا کیا اناد اور کیا کہتے ہیں اس کو، اناد کے علاوہ ایک لوگ بولتے ہیں دل میں بغض رکھنا. بغض رکھنا وہ شیعوں کا ایک وتیرہ ہے. شیعوں کا ایک وتیرہ ہے. عثمان غنی کے دور میں بھی کچھ تھوڑی سی فتوحات ہوئیں، اس کے بعد کافی فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جو کافر لوگ یعنی عیسائی لوگوں نے بھی عمر فاروق کو یاد کیا ہے. ایک کتاب ہے 100 عظیم شخصیات، 100 عظیم شخصیات، دی 100 گریٹ مین. یہ کتابیں اردو میں آج شائع ہو چکی ہے.
اردو میں ملتی ہے، جہاں سے مرضی لے لو. 100 عظیم شخصیات، ان میں چھٹے یا ساتویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور با کمال ذکر ہے، اور وہ آئے بھی با کمال، گزرے بھی با کمال، اور آپ کی خلافت کو بھی کرتے ہم با کمال. اس نے ان جیسی کسی خلافت نہیں کسی نے کی، ان جیسی کسی نے بہادری نہیں دکھائی، ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہوا. حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم کے دور میں میں معاوضہ نہیں کرا کر، ان کے دور میں فتوحات باندھ رہی، عثمان غنی کے دور میں فتوحات باندھ رہی. فتوحات مسلمانوں کو جو نصیب ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی ہوئی. بعد میں مسلمانوں کی جدوجہد کی، امیر معاویہ نے بھی قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور کئی جگہ پہ لڑائی ہوئی، اور جب 4 سال صرف حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم علیہ السلام ان کی خلافت رہی. ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی حکومت کا دورہ 30 سال مکمل ہوئے. تو یہ ایک سنہری باب ہے. عمر فاروق سے لوگ جلتے کیوں ہیں؟ کافر لوگ اور منافق لوگ. اللہ یاری کو دیکھ لو، حضرت عمر فاروق کے خلاف بولے گا. عمری دین، نواں لفظ نکالا انہوں نے، عمری دین. اور عمر کا دین کیسے بنتا ہے؟ وہ تو چلو فقہ ہوئی، کیا کہتے ہیں، اجتہاد ہوا کہ انہوں نے کہا تراویح پڑھاؤ. حالانکہ یہ اور بھی کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے اذان میں جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی. بالکل غلط ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صبح میں الصلاۃ خیر من النوم کہو. مشکوٰۃ شریف میں یہ بھی مل جاتی ہے. آسان سا بتا رہا ہوں، کیونکہ حدیث پاک کا انسائکلوپیڈیا جو ہے نا، انسائکلوپیڈیا، وہ مشکوٰۃ شریف ہے. اگر آپ مشکوٰۃ شریف پڑھیں گے تو آپ کو یہ حدیثیں ساری مل جائیں گی. اور کسی پہ کان نہ دھریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت اور عصمت جو عطا فرمائی ہے، اس پہ لوگ جلتے رہیں گے قیامت تک. اور حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری محبت میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اتنے گمراہ ہوں گے کہ وہ تجھے خدا ماننا شروع کر دیں گے. یہ اہل تشیع جتنے بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں. حضرت علی کی شان تو بہت بڑی ہے. خدا جو کہنے والا وہ کافر ہے. یہ گھوڑے کو، جو امام حسین کا گھوڑا ہے نا، اس کو یعنی شبیہ نکالتے ہیں. وہ تو مدینے میں ہی امام حسین جب لوٹ آئے تو مدینے میں ان کا گھوڑا جو ہے نا فوت ہو گیا. تو بعض روایات میں کہ امام حسن بھی مدینے میں آ گئے، یہیں اپنا اختیار کر لیا. اور امام حسین کا تو پکا پتہ ہے نا کہ جب مدینے سے نکلے تو مکے کی طرف گئے، تو امام حسین مدینے میں ہی رہے، عراق میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں گئے. اس طرح امام حسن بھی مدینے میں رہے. بہرحال یہ تاریخی باتیں ہیں، ان کو اچھی طرح کنکھال کے، اچھی طرح مطالعہ کر کے اللہ یاری کے سامنے گئے کرو، کیونکہ یہ بڑا لعین اور مردود ہے. ایسے لوگوں کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کدھر کا کدھر گھما دیتا ہے. علم کی وجہ سے نہیں، چرب زبانی کی وجہ سے. پھر کہا بولو نا، درمیان میں بولو نا. تو جب غلط کہہ رہا ہے، بولنا تو ہے. وہ حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی تیری طرح دشمنوں نے، اپنے یہود نے کافی احادیث مبارکہ جو ہے نا، ان صحیح حدیث مبارکہ کے مقابلے میں انہوں نے داخل کر دی. اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ موضوع حدیثیں جو نا، موضوعات کبیر، موضوعات صغیر، ایسی کتابیں جن کا معنی من گھڑت ہے، موضوعات کا معنی من گھڑت، ان کا بھی حوالہ دے دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر کے خلاف، حضرت عمر فاروق کے خلاف،
फतवा दे देता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम के पहले गुलाम और दूसरे गुलाम और तीसरे गुलाम और चौथे दामाद रसूल, जिनको ज़्यादा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में शान मिली, आपकी अहले बैत अतहार में ठहरे, आले पाक हैं। अल्लाह ताला हम सब को उन सब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हसन के साथ मोहब्बत उल्फत करने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतहार जो है ना, वो हमारे दिलों में बसती हैं, लेकिन सहाबा कराम की गुस्ताखी ये भी करना जो है हमारे लिए नामुमकिन है। अल्लाह ताला बचाए रखे। ऐसे शैतानों के साथ मुनाजरा करेंगे तो पूरा मुताला अच्छी तरह मुताला करके क्या करो। आपको मुताला करना नहीं आता तो आप जाया ना करें, एक सवाल करते हैं दूसरे सवाल में शिया हो जाते हैं। बात ये गलत है। लिहाजा बेहतर है कि तुम पहले अच्छी तरह स्टडी करके क्या करो। अल्लाह ताला सही इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।